یہ بغداد شہر کے چوراہوں میں سے ایک چوراہے کا منظر ہے، جہاں شہر بھر کا غریب اور دہاڑی دار مزدور طبقہ اپنے خاندان کی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بیٹھا رہتا تھا۔ اسی شہر بغداد میں ایک امیر شخص رہتا تھا جس کا نام محمود تھا۔ محمود کو گاہے بگاہے کام کروانے کے لیے کسی نہ کسی دہاڑی دار مزدور کی ضرورت رہتی تھی۔ ایک دن محمود اس نیت سے چوراہے پر پہنچا کہ کوئی مزدور مل جائے جس سے وہ آج کے دن کا کام کروا سکے۔ چوراہے پر لگی مزدوروں کی بھیڑ یوں ایک سمت سے دوسری سمت جاتی تھی، جیسے سمندر کی لہریں ہوں جو بار بار ساحل سے آ کر ٹکراتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی دولت مند کسی مزدور کی تلاش میں آتا، چوراہے سے ایک سے بڑھ کر ایک اونچی آواز آتی، جناب میں حاضر ہوں۔ محمود کو چوراہے پر مزدوروں کی اس حالت پر بڑا ترس آیا، مگر ساتھ ہی اسے حیرت بھی ہوئی، کیونکہ مزدوروں کی اس بھیڑ میں ایک ایسا مزدور بھی تھا جو بالکل چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بالکل پر یقین ہے کہ اس کا خریدار خود اس کے پاس آ کر اسے لے جائے گا۔ محمود سیدھا اس نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا تمہیں کام کی ضرورت ہے؟ نوجوان بولا، میں آپ کا کام ضرور کروں گا۔ اگر میں اس چوراہے پر بیٹھا تو کام کے لیے ہی بیٹھا ہوں، مگر میں دہاڑی کے 50 درہم لوں گا۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ محمود حیران ہو کر بولا، 50 درہم؟ یہ تو بہت زیادہ ہے، باقی مزدور تو صرف 5 درہم ہی لیتے ہیں۔ آخر تم ایسا کیا کرتے ہو کہ میں تمہیں 50 درہم دوں؟ نوجوان بولا، اگر آپ کو منظور نہیں، باقی تو 5 درہم والے مزدوروں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، آپ انہی میں سے کسی کو لے جائیے۔ محمود کو بڑا تجسس ہوا، پھر کچھ سوچ کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ نوجوان بولا، ذرا رکیے، میری کچھ شرائط بھی ہیں، ان کی منظوری کے بغیر میں کبھی مزدوری پر نہیں جاتا۔ محمود حیرت سے بولا، کیا؟ اے نوجوان، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں اور اس حساب سے شرطیں لگانے کا اصل حقدار میں ہوں۔ نوجوان بولا، اگر آپ میری شرائط منظور نہیں کرتے تو میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ محمود بولا، اچھا ٹھیک ہے، ذرا بتاؤ تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ نوجوان بولا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بارے میں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی تو اس وقت سے لے کر نماز پڑھنے تک میں آپ کا مزدور نہیں رہوں گا، اور اس دوران میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا اور نہ ہی آپ مجھ پر کوئی حکم چلانے کے مجاز ہوں گے۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو میری مرضی ہوگی کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں یا نہ دوں۔ محمود یہ سن کر مسکرا کر بولا، بڑے ہی انوکھے دہاڑی دار ہو، ویسے چلو مجھے یہ بھی منظور ہے، اب اپنا سامان لو اور کام پر چلو۔ چنانچہ محمود اور وہ نوجوان محمود کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گئے۔ نوجوان نے کام کرنا شروع کیا تو محمود دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو کام ایک مزدور پورے دن میں کرتا ہے، اس نوجوان نے تو وہ کام صرف 2 گھنٹے میں ہی کر دیا۔ محمود نے اس مزید کام پر لگایا اور خود کہیں باہر چلا گیا۔ مزدور گلی میں مٹی کھود رہا تھا کہ اچانک اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ نوجوان نے کدال وہیں پھینکی اور وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ جب محمود کے بیٹے نے دیکھا کہ مزدور مٹی کے ٹیلے گلی میں ہی چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس نے کہا، اوے ذرا رکو، اس مٹی کو تو برابر کرتے جاؤ۔ نوجوان بولا، خاموش، اس وقت میں تمہارے باپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ جب اذان ہو جاتی ہے تو میں دنیا کا ہر کام بھول جاتا ہوں اور صرف اسی کی سنتا ہوں جو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر تم چاہو تو مٹی کو خود ہی برابر کر سکتے ہو، ویسے بھی میری تمہارے باپ سے بات ہو چکی ہے۔ چنانچہ نوجوان نماز پڑھ کر واپس آیا اور دوبارہ کام پر لگ گیا۔ اتنے میں محمود باہر سے واپس آیا اور نوجوان سے پوچھا، کیا میں تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ نوجوان کہنے لگا، میں روزے سے ہوں۔ محمود بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا، ابھی تو رمضان شروع بھی نہیں ہوا اور یہ نوجوان نفلی روزے رکھ کر مزدوری کر رہا ہے۔ جب شام کا وقت ہونے لگا تو محمود بولا، اے نوجوان، یہ لو تمہارے 50 درہم، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان بولا، حضور، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب میں نہ دینا چاہوں
آپ اس سے متعلق مجھ سے پوچھنے کا جواز نہیں رکھتے، لہٰذا میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ امید ہے آپ برا نہیں منائیں گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑا اور محمود حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ محمود نے رات گزاری اور اگلے روز دوبارہ چوراہے پر پہنچا۔ ایک بار پھر مزدوروں کا جتھا اپنے دن بھر کے مالک کی تلاش میں شور مچائے جا رہا تھا، مگر آج وہ نوجوان مزدور وہاں موجود نہیں تھا۔ محمود نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا تو ان میں سے ایک نے بتایا، حضور وہ صرف پیر اور ہفتے والے دن ہی آتا ہے۔ یہ سننے کے بعد محمود وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور چلا ہوگا کہ ایک بوڑھے آدمی نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا ذرا بات سنو۔ یہ ایک انتہائی ضعیف شخص کی آواز تھی جو بمشکل ہی چل پا رہا تھا۔ اس ضعیف شخص نے کہا، کیا آپ مجھ کو لے کونے والے درخت کے پاس چھوڑ دیں گے؟ محمود بولا، جی ضرور چھوڑ دوں گا، مگر آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ضعیف آدمی بولا، دراصل میرا بیٹا کافی عرصے سے بیمار ہے اور آج میرے بیٹے کی دوا ختم ہو گئی ہے، مگر مجھے ذرا برابر بھی کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کے لیے ہفتے بھر کی دوا کا بندوبست کر رکھا ہے۔ تم بس مجھے وہاں پہنچا دو، خدا تمہیں اس نیکی کا اجر دے۔ محمود جو پہلے ہی اس بزرگ کی باتیں سن کر حیرت کی گہرائیوں میں چلا گیا، اس نے ضعیف شخص کو درخت کے پاس چھوڑا اور خود ایک طرف چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر اس کو دوا کہاں سے پہنچتی ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اچانک تیز قدموں سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا جس نے اپنا چہرہ نیلے رومال سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ آدمی وہاں پہنچا اور کہنے لگا، اے بزرگوار، مجھے معاف کرنا، آج ذرا دیر ہو گئی۔ اس آدمی نے ادویات کا تھیلا ضعیف شخص کو پکڑایا اور جانے کے لیے پلٹنے ہی والا تھا کہ ضعیف شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اے خدا کے نیک بندے، مجھے اپنا چہرہ تو دکھاؤ، میں اپنے محسن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دعا دینا چاہتا ہوں۔ نیلے رومال والا آدمی بولا، اے بزرگوار، یقین مانیے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس یہی سمجھ لیں کہ اس نیلے آسمان والے نے اس نیلے رومال والے کو آپ کی مدد کرنے کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر نیلے رومال والا وہاں سے واپس چلا گیا۔ محمود چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے تو بھول ہی گیا کہ وہ تو اس نوجوان مزدور کی تلاش میں آیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس ضعیف شخص کے پاس گیا اور پوچھنے لگا، یہ آدمی کون تھا جو آپ کی بیلوس مدد کرنے آیا؟ ضعیف آدمی نے جواب دیا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جب بھی میرے بیٹے کی دوا ختم ہوتی ہے تو میں یہاں آ جاتا ہوں اور یہ نیلے رومال والا آدمی مجھے ہر دفعہ یہ دوا دے جاتا ہے۔ محمود نے ضعیف آدمی کو اس کے گھر چھوڑا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ اگلے روز وہ شہر کے چوراہے پر دوبارہ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان مزدور وہاں موجود نہیں تھا، مگر آج محمود اس دہاڑی دار کے ساتھ ساتھ اس نیلے رومال والے آدمی کو بھی ڈھونڈ رہا تھا، مگر بے سود، دونوں میں سے کوئی بھی نہ ملا۔ وہ تجسس کے عالم میں بغداد کی گلی محلوں میں انہیں ڈھونڈنے لگا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ساتھ والے گھر سے کچھ بچوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ماں ان بچوں کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اپنے بچوں سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ فکر نہ کرو، وہ ابھی آتا ہوگا۔ محمود ابھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص ہفتے بھر کے راشن کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوا۔ یہ وہی نیلے رومال والا آدمی تھا۔ محمود دروازے کے قریب گیا تو دیکھا کہ چھوٹے بچے جو ابھی بھوک سے بلک رہے تھے، وہ مارے خوشی کے نیلے رومال والے سے لپٹ کر محبت کا اظہار کر رہے تھے اور ان کی ماں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے دعائیں دے رہی تھی۔ محمود ابھی یہ سارا منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ نیلے رومال والا آدمی دروازے سے باہر نکلا۔ محمود نے اسے روکا اور پوچھا، اے بندہ خدا، تم نے تو مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اگر تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو تو خدا کی قسم میں ساری عمر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ نیلے رومال والے نے اس کی طرف ایک لمحے کے لیے بغور دیکھا، گویا اسے دیکھ کر مسکرایا ہو، اور دوسرے ہی لمحے وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بنا کچھ کہے وہاں سے ہوا کی طرح چلا گیا۔ جب نیلے رومال والا وہاں سے چلا گیا تو محمود اس عورت کے گھر میں داخل ہوا۔ خستہ حال مکان
اپنی آپ بیتی بیان کر رہا تھا کہ یہ ایک بیوہ عورت کا مکان ہے۔ محمود نے عورت سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے یہ نیلے رومال والا شخص کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں اسے نہیں جانتی، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ کوئی فرشتہ صفت انسان ہے جو مجھے ہر ہفتے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ آج وہ معمول سے تھوڑی دیر سے آیا اور آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میرے بچوں کی رونے کی آواز گلی تک پہنچ گئی، ورنہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی دیر سے آیا ہو۔ اتنا سننے کے بعد محمود وہاں سے پلٹا اور سوچوں کہ ایک جہان میں کھویا ہوا گھر آ گیا۔ اگلے 2 دن بھی محمود کا یہی معمول رہا۔ وہ بغداد کی گلیوں اور بازاروں میں اس دہاڑی دار اور نیلے رومال والے دونوں آدمیوں کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر دونوں کا کہیں اتا پتہ نہ مل سکا۔ ہفتے والے دن وہ چوراہے پر پہنچا اور دیکھا کہ وہ دہاڑی دار نوجوان وہاں موجود تھا۔ محمود سیدھا چلتا ہوا اس دہاڑی دار نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ باقی مزدوروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم صرف پیر اور ہفتے والے دن ہی آتے ہو۔ چلو اب میرے ساتھ چلو، میں نے بھی ٹھان لی ہے، چاہے تم پیر کو آؤ یا ہفتے کو، کام تو میں تم سے ہی کرواؤں گا۔ نوجوان دہاڑی دار بولا، مگر میری شرطیں تو یاد ہیں نا؟ محمود بولا، ہاں ہاں اچھی طرح یاد ہیں۔ نوجوان دہاڑی دار بولا، مگر ہفتے والے دن میری معافی کی شرط بدل جاتی ہے۔ محمود مسکرا کر بولا، تو کیا تم ہفتے والے دن مجھ سے 50 کے بجائے 100 دینار لوگے؟ نوجوان دہاڑی دار بولا، نہیں، ہفتے والے دن میں صرف 3 دینار لیتا ہوں۔ محمود کہنے لگا، بھائی یہ تمہاری شرطیں تو مجھے ہر بار حیران کر دیتی ہیں۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم پیر والے دن 50 لیتے ہو مگر ہفتے والے دن صرف 3 دینار؟ آخر ایسا کیوں؟ نوجوان دہاڑی دار بولا، حضور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب میں نہ دینا چاہوں نہیں دوں گا۔ چنانچہ محمود نے اس دہاڑی دار مزدور کو اپنے ساتھ لیا اور گھر جا کر کام پر لگا دیا۔ اگلے کئی مہینوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ محمود ہر پیر اور ہر ہفتے کو چوراہے پر جاتا اور نوجوان دہاڑی دار ہر بار اپنی شرطیں یاد کرواتا۔ محمود ہر بار اس کی شرطیں سننے کے بعد اسی سے کام کرواتا۔ اس دوران وہ بغداد کی گلی بازاروں میں بھی گھومتا رہا اور اکثر اوقات اسے نیلے رومال والا آدمی بھی نظر آتا۔ ہر بار اسے کسی نہ کسی مجبور اور لاچار کی مدد کرتے ہوئے پاتا۔ اس نے کئی بار اسے روک کر پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ آخر کون ہے اور کہاں سے آتا ہے، مگر ہر بار وہ آدمی اسے کچھ لمحے کے لیے دیکھنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا۔ ایک روز محمود چوراہے پر اس دہاڑی دار مزدور کو لینے گیا تو اسے وہاں نہ پایا۔ اس نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور آج وہ نہیں آیا۔ محمود نے پوچھا، کیوں نہیں آیا؟ مزدوروں نے جواب دیا، حضور آج اس کی طبیعت ناساز ہے، مگر اس نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ فلاں گلی کے نکر پر اس کا مکان ہے حضور۔ اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں آپ کا انتظار کرے گا۔ محمود نے جب یہ سنا تو فوراً دوڑتے ہی اس کے مکان کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، حضور اندر آ جائیے، دروازہ کھلا ہے۔ محمود جب اندر گیا تو دیکھا کہ دہاڑی دار کی حالت بہت غیر تھی اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ دہاڑی دار نوجوان نے کہا، حضور موت برحق ہے، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آ جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آن پہنچا ہے۔ اگر آج رات میرا انتقال ہو گیا تو حضور سے درخواست ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کچھ کام کر دیجیے گا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں آپ کے ہر اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جس کا آپ مجھ سے اصرار کرتے تھے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے پاس پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے صندوق کو کھولا اور اس میں سے ایک پیتل کی ہنڈیا نکالی جس کا ڈھکن اچھی طرح بند ہوا تھا۔ نوجوان نے پیتل کی ہنڈیا محمود کو دیتے ہوئے کہا، حضور بغداد کے چوراہے کے قریب ایک درخت ہے، یہ ہنڈیا لے کر آپ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جانا اور تب تک وہاں کھڑے رہنا جب تک ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں نہ آ جائیں۔ اس نے انگوٹھی محمود کو دیتے ہوئے کہا، حضور یہ انگوٹھی خلیفہ کی امانت ہے، یہ آپ اسے پہنچا دیجیے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے پر آسانی سے راضی نہ ہوگا۔
کیونکہ آخر وہ بادشاہ ہے۔ نوجوان نے مزید کہا، حضور میری تیسری درخواست یہ ہے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے مردہ جسم کو چارپائی سمیت باہر گلی میں رکھ دینا، میرے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا۔ محمود نے انگوٹھی اور پیتل کی ہنڈیاں لیتے ہوئے کہا، میں تمہارے کام بخوبی انجام دوں گا، مگر میرے سوالوں کے تو تم نے جواب دیے ہی نہیں۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ہفتے والے دن صرف 3 درہم لے کر تم پورا دن کام کرتے ہو، مگر پیر والے دن تم 50 درہم لیتے ہو، آخر ایسا کیوں؟ نوجوان بولا، اگر آپ نے میرے سے یہ سارے کام کر دیے تو آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی چاہتا ہوں۔ آج رات میں نے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے۔ محمود بولا، آخر میں تمہیں اس حال میں کیسے چھوڑ جاؤں؟ مگر نوجوان کے اصرار کرنے پر محمود نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے آ گیا۔ اس رات محمود بری طرح بے چین رہا، پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی۔ اللہ اللہ کر کے جب سورج نے اپنی سرخی بکھیری تو محمود فوراً نوجوان دہاڑی دار کے گھر کی طرف دوڑ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوتا۔ محمود گھر کے اندر داخل ہوا تو خوشگوار ہوا کے جھونکے سے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ جب کمرے میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ نوجوان کا انتقال ہو چکا تھا۔ محمود کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے نوجوان کی وصیت کے مطابق اس کے جنازے کو باہر گلی میں رکھ دیا اور پھر تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا چوراہے کی طرف بھاگا۔ وہ ہنڈیا لے کر اس درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا جس درخت کا اس نوجوان نے ذکر کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لوگوں کا تانتا بندھنا شروع ہو گیا۔ وہ سب کے سب غریب اور بدحال لوگ تھے۔ محمود ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر لوگ یہاں کیوں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ سب افسردہ چہروں کے ساتھ اس پیتل کی ہنڈیا کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں آئے اور محمود سے ہنڈیا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ محمود نے ہنڈیا ان بزرگ کے حوالے کر دی۔ بزرگ نے ہر پرنام آنکھوں سے ہنڈیا کو کھولا اور اس میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو ہاتھ میں ایک نیلا رومال موجود تھا۔ اس میں سے 2 درہم کھن کھن کرتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ در حقیقت یہ وہی نیلا رومال تھا جسے غریبوں کا مددگار انسان اپنا چہرہ ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بزرگ کے ہاتھ میں نیلا رومال دیکھتے ہی چوراہا چیخوں اور پکار اور آہ و بکا سے گونج اٹھا۔ چوراہے پر کوئی ایسا شخص نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوں۔ محمود نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روک نہ سکا۔ اس پر یہ راز کھل چکا تھا کہ وہی نوجوان دہاڑی دار دراصل نیلا رومال والا آدمی تھا۔ سفید داڑھی والے بزرگ نے محمود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم صحیح سمجھے، یہ وہی اللہ والا نوجوان ہے جو ہفتے میں 2 دفعہ مزدوری کرتا تھا، پیر کو 50 درہم لے کر غریبوں کی مدد کرتا اور ہفتے کو جو 3 درہم لیتا تھا اس سے پورا ہفتہ خود گزارتا تھا، اور جس دن بھی یہ فارغ ہوتا تھا یہ صرف اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا۔ اور اس رومال میں سے نیچے گرنے والے 2 درہم جو تم نے دیکھے یہ وہ اپنے کفن دفن کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ سفید داڑھی والے بزرگ نے محمود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم صحیح سمجھے، یہ وہی اللہ والا نوجوان ہے جو ہفتے میں 2 دفعہ مزدوری کرتا تھا، پیر کو 50 درہم لے کر غریبوں کی مدد کرتا اور ہفتے کو جو 3 درہم لیتا تھا ان سے اپنا پورا ہفتہ گزارا کرتا تھا، اور جس دن بھی وہ فارغ ہوتا یہ صرف اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا۔ اور اس رومال میں سے نیچے گرنے والے 2 درہم جو تم نے دیکھے یہ وہ اپنے کفن دفن کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ محمود نے تمام باتیں سن کر سر جھکایا اور گہرے دکھ کے ساتھ بولا، تو یہ نوجوان جو نظر آتا تھا وہ دراصل ایک معجزہ تھا، ایک خالص دل والا انسان تھا جس کی سادگی میں اتنی حکمت چھپی ہوئی تھی کہ وہ کسی کے دل میں جگہ بنا لیتا تھا۔ بزرگ نے پھر کہا، یہ نوجوان اپنی زندگی کے معمولات میں دنیا کی فریب کاریوں سے بالاتر ہو کر اللہ کی رضا کے لیے جیتا تھا۔ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور انسانوں کی مدد تھا۔ اس کی سادگی اور اس کی سخاوت کا یہ منظر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی اصل دولت اس کا اخلاق اور اس کا دل ہوتا ہے، نہ کہ دنیا کے مال و اسباب۔ محمود نے یہ سنا تو اس کا دل دکھی ہو گیا۔ اس نے بزرگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ نوجوان آخر کس کا بیٹا تھا؟
क्या उसका कोई वाली वारिस भी था? बुजुर्ग की आंखें निम हो गईं और वो आहिस्ता से बोला, उसका कोई वाली वारिस नहीं था, क्योंकि वो हमेशा अपने वालिदैन से जुदा रहा था। उसकी ज़िंदगी का मकसद महज अल्लाह की रज़ा थी। उसका मकसद इस दुनिया की आर्जी चीज़ों के पीछे भागना नहीं था, और यही वजह है कि उसने दुनिया को छोड़ दिया और अपने रब की रज़ा में राज़ी हो गया। ये सुनकर महमूद की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ चुका था कि यह नौजवान किस कदर अजीम इंसान था। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ कि उसकी रहनुमाई को अपनाने की कोशिश करूँगा। मैं गरीबों की मदद करूँगा और उसकी तरह अपनी ज़िंदगी को सादगी और खुदा की रज़ा के लिए वक्फ कर दूँगा। इसी दौरान शहर के लोगों का एक जम्मे गफ़ीर भी वहाँ जमा हो चुका था। वो सब उस नौजवान के लिए दुआएं कर रहे थे। महमूद ने इन सब के साथ मिलकर नौजवान के जनाजे की तदफीन की, जिसके बाद उसने अपना वादा पूरा करने की ठानी। महमूद जब नौजवान के आखिरी रसूम से फारिग होकर खलीफा के महल पहुंचा तो वहां का मंजर कुछ अलग था। खलीफा अपने वजीरों के साथ बाग में टहल रहा था। महमूद ने खलीफा से बात करने की कोशिश की तो खलीफा बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, तुम बाद में आ जाना। महमूद बोला, जनाब, मेरे पास एक अंगूठी है जो आपकी तरफ भेजी गई है। खलीफा ने फ़ौरन इस अंगूठी को देखने की दरख्वास्त की। महमूद ने अंगूठी दिखाई तो खलीफा ने उसे अपनी आंखों से लगाया और कहा, तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से मिली? महमूद बोला, यह अंगूठी एक नौजवान ने मुझे दी है। वो बहुत सादा और गरीब था और अपनी ज़िंदगी में किसी भी दुख या परेशानी का सामना करता था, लेकिन हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए जीता था। उस नौजवान का इंतकाल हो चुका है और बगदाद भर के लोगों ने उसकी तदफीन में शिरकत की है। ये सुनकर खलीफा की आंखों में आंसू आ गए और वह बेसाख्ता बोला, यह अंगूठी मेरे बेटे की थी। वो बचपन से ही एक बुज़ुर्ग के पास जाया करता था और सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। उसने मुझे कई बार समझाया कि मैं दुनिया के माल और दौलत के पीछे न भागूं, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। खलीफा की आवाज़ भर आई और वो बोला, अब मुझे उसके दरख्त के नीचे ले चलो जहाँ ये नौजवान हमेशा गरीबों की मदद करता था। मुझे उसके कदमों में तौबा करनी है। महमूद खलीफा को उस दरख्त के पास ले आया। खलीफा नंगे पैरों बगदाद की गलियों में दौड़ते हुए उस दरख्त के नीचे पहुंचा जहां नौजवान हमेशा गरीबों की मदद करता था। खलीफा ने वहां पहुंचकर दरख्त के नीचे झुककर कहा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मगर तुम नहीं मिले, और अब जब तुम मिले हो तो किस हाल में मिले हो? महमूद ने पूछा, हजूर, आप इस नौजवान की मौत पर इतने गमज़दा क्यों हैं? खलीफा बोला, यह नौजवान मेरा बेटा था। वो बचपन से ही एक बुज़ुर्ग के साथ जाया करता था और सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। उसने मुझे कई बार समझाया कि मैं दुनिया के माल और दौलत के पीछे ना भागूं, मगर मैंने उसकी एक न सुनी और उसका नतीजा ये निकला कि वो मुझे छोड़कर चला गया और अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारने लगा। खलीफा ने गहरे दुख और पछतावे के साथ कहा, अब मैं वादा करता हूँ कि इस नौजवान के नक्शे कदम पर चलूँगा। मैं उसकी तरह गरीबों की मदद करूँगा और उसकी तरह अपनी ज़िंदगी को सादगी और खुदा की रज़ा के लिए वक्फ कर दूँगा। महमूद ने खलीफा की तौबा को दिल से सराहा और वो दोनों वहाँ कुछ देर के लिए खामोश रहे, जैसे अल्लाह की रज़ा की तलाश में एक नया सफ़र शुरू हो गया हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की असल दौलत उसका इखलाक और नेक अमल है, न कि दुनिया की फ़ानी चीज़ें। सच्ची मोहब्बत और खिदमत खलक में ही इंसान की कामयाबी और सुकून है। इस नौजवान दिहाड़ीदार की सादगी, सखावत और अल्लाह की रज़ा के लिए जीते हुए अमल ने न सिर्फ बगदाद के लोगों को बल्कि पूरे माशरे को एक ताकतवर पैगाम दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।